نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج میں بیان کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دست مبارک بازو مبارک پر گوشت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی ریشم یا دبیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، نہ کسی خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ اسی طرح جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بچے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ باقی بچوں میں دوسرے بچوں میں ممتاز ہوتا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ رخسار مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک مس فرمایا، اور میری رخسار مبارک پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مس فرمایا۔ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کو ٹھنڈا یا خوشبو ایسے پائی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے صندوقچے سے نکالا ہوا محسوس ہوا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو میرا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوتا، جبکہ میرا ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آتا تو میرا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا۔ حضرت عزیز اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری طرف بڑھایا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اسی ہاتھ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ وہی دست شفا تھا جس کی بیماری کا علاج صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، جو کہ کسی فقیر کے پاس نہ تھا۔ اسی مبارک ہاتھ کے اشارے سے فتح مکہ کے روز 360 بت منہ کے بل گرا دیے گئے۔ اسی مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 پار ہو گیا۔ اسی مبارک کے ہاتھ کی انگلی سے 2 بار چشمہ جاری ہوا۔ حضرت بیعت بن حمل کے چہرے پر داغ تھے جس سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کے چہرے پر اپنا دست شفا پھیرا۔ شام نہ ہوئی اور وہ داغ جاتا رہا۔ حضرت شرحبیل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی میں ایک گلٹی سی تھی جس کے سبب وہ تلوار کے قبضے کو اچھی طرح تھام نہیں سکتے اور نہ ہی گھوڑے کی بانگ پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اس کے گلٹی کو پکڑا، اس کا نشان ختم ہو گیا۔ جنگ احد میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو صدمہ پہنچا اور ڈیلا رخسار پر آ گر پڑا۔ تجویز ہوئی کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈیلے کو اس کی جگہ پر رکھا۔ آنکھ فوراً ایسے درست ہو گئی تو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ دونوں میں سے کس آنکھ کو صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت عائض بن سعید جسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجیے اور دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ
تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنے دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ ان کے سر کے بال سارے سفید ہو گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ اپنے دست مبارک پھیرا تھا اس جگہ پر ابھی بھی بال سیاہ ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، راستے میں ایک غلام کی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ طلب کیا، جبکہ اس چراہے نے کہا میرے پاس کوئی دودھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کو پکڑ لیا اور اس کے تھن پر اپنے دست مبارک پھیرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دودھ دھویا اور دونوں نے پیا۔ غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ سن کر وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام بقیہ کی بکری کے تھن پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس نے دودھ دھویا، جیسا کہ کتابیں پہلے بتا چکے ہیں۔ حضرت مادہ لوگ فرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے آقا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، میں اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعائے برکت دی اور میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ میرے سر کا وہ حصہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک نے مس فرمایا تھا وہ سیاہ ہی رہا اور باقی سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح حضرت زینب بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ میری ماں ام سلمہ نے خرما، کھیر، پنیر جیسی چیزیں تیار کی تھیں اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اور پھر کہا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا، وہاں عرض کرنا میری ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے اور وہ سلام کہتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھوڑا سا کھانا ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ماں نے جو کچھ کہا تھا میں نے عرض کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رکھا اور کہا کہ فلاں 3 شخص کو بلا لاؤ اور راستے میں جو کوئی ملے اسے بھی لے آنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب میں واپس آیا تو دیکھا گھر اہل خانے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین میں سے 10 کو بلاتے رہے اور فرماتے رہے اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور ہر ایک اپنے سامنے سے رکھا۔ اسی طرح ایک گروہ کھاتا اور نکل جاتا اور دوسرا آ جاتا، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس اٹھاؤ اور اسے لے جاؤ، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ میں نے پہلے کتنا رکھا تھا اور بعد میں کتنا ہے۔ بقول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 300 آدمیوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ جی بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت زیادہ معجزات ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات آپ سے پیش فرمائے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو کیسی لگی ویڈیو اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اوکے جی، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔